کی بڑی جلدی ہے. بٹ صاحب میں آپ کو خود بھی کھلا دیتا ہوں مٹھائیاں. نون لیگ کے ساتھ ہمیشہ یہ مسئلہ ہے, ٹرائل کورٹ میں مٹھائی کھاتی ہیں, ہائی کورٹ والے وہ اس مٹھائی کو کڑوا کر دیتے ہیں. آپ کو ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ جی عمران خان کے حکم پر سپریم کورٹ میں یہ پیمنٹ کروائی گئی, جو کراچی والی پراپرٹی کے حوالے سے 460 کا جو جرمانہ کیا گیا تھا. سر یہ تو سیدھا سیدھا برطانوی عدالت کے حکم پر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع ہوئے ہیں. یہ تو کیس کہیں کھڑا ہی نہیں ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل صاحب نے اتنا ایک غلط بیانی کی ہے کہ میں بیچ میں بولا نہیں. اب فیصل صاحب مجھے 5 منٹ آپ دیں گے. میں اس ملک میں رہتا ہوں. یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹ پاکستان میں چلتا ہے, اس ملک میں نہیں چلتا. ملک ریاض, آپ پلیز, میں نے آپ کسی بات کا جواب نہیں, کسی بات میں نہیں بولا, آپ سن لیں. اس کے بعد آپ ضرور مجھے بتائیں. یہ جو ملک ریاض ٹائکون ہے, جس کی یہ پراپرٹی تھی 1 ہائٹ پارک, یہ خریدی تھی حسن نواز صاحب سے, ٹھیک ہے, 2018 میں. کہ کب عمران خان صاحب کو شوق چڑھا, شہزاد اکبر کو شوق چڑھا کہ جی ملک ریاض ساتھ ملا. یہ تینوں ابھی ملک ریاض بھی, اس نے کہا یہ گھر آپ نے خریدا تھا حسن نواز صاحب سے, یہاں سے لیٹر گئے برطانیہ گورنمنٹ کو 1 2 3 کے یہ جی جو حسن نواز صاحب نے پراپرٹی بیچی ہے 1 ہائٹ پارک, یہ چیک کریں, یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں. کیونکہ عمران خان کو شوق تھا صبح شام کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, میں پیسہ باہر چلا گیا, لوگ لے کے چلے گئے ہیں, منی لانڈرنگ ہے. انکوائری شروع ہو گئی, 6 مہینے سال لگے. حسن نواز صاحب کی جو وہ 1 ہائٹ پارک کی این سی اے نے انکوائری شروع کر دی. نیشنل کرائم ایجنسی ایک ادارہ ہے وہاں کا. ٹھیک ہے. جب وہ انکوائری ساری مکمل ہوئی تو انہوں نے ہر چیز پروف پیش کیے کہ یہ بینک سے لون لیا 60% 70%, باقی انہوں نے کیش دیا. اور یہ جو ٹرانزیکشن یا وہاں کوئی بھی ہوتی ہے وہ سولیسٹر ٹو سولیسٹر ہوتی ہے. یہ گھر میں نہیں بیٹھ کے ایک بندہ کہتا میں نے بیانہ دے دیا تم نے واپس کر دیا, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب یہ ساری انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے کہا جی انہوں نے بینک سے پیسہ لیا, بینک نے اپنا پیسہ واپس لے لیا, جو حسن نواز صاحب نے 30% اپنا پیسہ دیا تھا ان کو ملا. اور وہ پرائس آپ جب آپ کو گھر خریدتے ہیں, چیز خریدتے ہیں, وہ ہوتا ہے اس کو آپ جب بینک سے لون لیتے ہیں, مارگیج جس کو کہتے ہیں, تو وہ 25 سال کے لیے ہوتی ہے, 20 سال کے لیے ہوتی ہے. اب وہ پراپرٹی اگر آج 10 لاکھ کی ہے, 15 سال بعد وہ 20 لاکھ کی ہوگی. تو حسن نواز صاحب کو جرمانہ نہیں ہوا نا, جرمانہ تو ملک ریاض صاحب کی فیملی کو ہوا. اس تو پوائنٹ کو اب چھوڑ دے نا کہ ملک ریاض صاحب کی فیملی نے پیسہ جو تھا irregular طریقے سے ان کو ٹرانسفر کیا ہے. نہیں سلمان, ان کو بھی جرمانہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ایک منٹ سنیں نا پلیز. اب کیا ہوا, جب انہوں نے کہا جی خریدنے والا کون ہے, وہ آ گیا ملک ریاض فیملی, اس کا بیٹا. انہوں نے کہا جی آپ نے پراپرٹی خریدی ہے, کہاں سے پیسہ لائے ہیں؟ اب ملک ریاض نے کوشش کی کہ وہ وائٹ منی ثابت کرے, نہیں کر سکا. اس نے بتایا میں کیا بزنس کرتا ہوں جی پراپرٹی کا, پاکستان میں ظاہر ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون کاروبار کرتے تھے. اس سے پہلے ملک ریاض کے اوپر ایک جرمانہ ہو چکا تھا, جو ثاقب نثار جو بہت ہی دوست تھا عمران خان کا. ملک ریاض میں اس نے 460 ارب جرمانہ ہوا تھا کہ تمہیں یہ پیسے جمع کرانے ہیں. اب وہ پیسے جو جب وہ پاکستان سے پتہ کیا این سی اے نے کہ یہ کون ہے ملک ریاض, انہوں نے کہا یہ تو وہ ہے جس کے سپریم کورٹ جس نے اس کے اوپر جرمانہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی یہ آپ جو وائٹ منی ہے آپ ثابت نہیں کر سکے. تو ملک ریاض نے, وہاں ایک قانون ہے کہ جو کیس جو ایک دوسرے کے خلاف جو لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ کورٹ ایک دفعہ اجازت دیتی ہے کہ آپ باہر سیٹلمنٹ کر کے ہمیں آگے بتا دیں کہ آپ آپس میں آپ کے کوئی ایگریمنٹ ہو گیا, سیٹلمنٹ ہو گیا, تو کورٹ اس کیس کو, وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے, وہ کبھی باہر نہیں آتا, وہ ختم ہو جائے. ملک ریاض نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میری یہ وائٹ منی نہیں ہے. این سی اے نے وہ اس کے 3 اکاؤنٹ اور فریز ہوئے تھے, وہ بھی اس میں 140 ملین وہاں پڑا تھا, 50 ملین کا 1 ہائٹ جو گھر ہے وہ تھا. ملک ریاض نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ میں نے منی لانڈرنگ, میں ثابت نہیں کر سکا کہ وائٹ منی ہے. وہ پیسہ جس ملک کا وہ شہری ہوتا ہے نا, اگر ملک ریاض ہندوستان کا شہری ہوتا تو پیسہ ہندوستان میں جاتا. ملک ریاض کو واپس لائے نا سر جی, آپ ملک ریاض کو واپس لائے نا سر جی. میں لا رہا ہوں. این سی اے نے رابطہ کیا کہ پاکستان گورنمنٹ سے کہ آپ کا ایک شہری
ملک ریاض جو پکڑا گیا ہے اس کی بلیک منی تھی, منی لانڈرنگ سے وہ اس نے پیسہ یو کے میں لے کے آیا تھا, واپس آپ کو بھیج رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ پیسہ اگر پتہ چلے, انہوں نے وہ اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ نمبر نہیں دیا, انہوں نے ملک ریاض سے نہیں سر نہیں, بٹ صاحب میرے پاس ڈاکومنٹس یہ سامنے ہے, برٹش عدالت کے ڈاکومنٹ سامنے ہے. برٹش عدالت نے حکم دیا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا, کیونکہ علی ریاض ملک نے یہ کہا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں جانا چاہیے. پاکستان کے اس پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا مطلب کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سنیں پلیز, کیوں لوگوں کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, جب وہاں منی لانڈرنگ, جب بینک کے وہاں پیسے فریز ہوئے نا, اگر یہ پیسے وائٹ منی ہوتے, وہ ڈی فریز ہو جاتے, وہ ملک ریاض کا پیسہ تھا, یو کے میں رہتا. ملک ریاض کا وہ پیسہ نہیں تھا, انہوں نے کہا یہ پاکستانی بندہ ہے, پاکستانی عوام کا پیسہ یہ لوٹ کے ادھر لایا ہے. انہوں نے وہ پیسہ واپس ادھر بھیجا. اور ایک اور بات, ملک ریاض کا 10 سال کا ویزا تھا وہ کینسل کیا, بیٹے کا ویزا کینسل کیا, بیوی کا ویزا کینسل کیا. ملک ریاض اب آج کے بعد یو کے نہیں جا سکتا, 10 سال کے لیے پابندی ہوگی, اس کو پابند ہو گیا. ٹھیک ہے بٹ صاحب, ہو گیا. بتائیں. ٹھیک ہے بٹ صاحب, میں آ جاتا ہوں دوبارہ آپ کے پاکستان. تو آ سکتا ہے نا بٹ صاحب, پاکستان لے کے آئے, آپ کو لندن جانا جانے کی کیوں ٹینشن ہے اتنی؟ دیکھیں وہ ملک ریاض اب اشتہاری ہو چکا ہے, شہزاد اکبر اشتہاری ہو چکا ہے, وہ جتنے یہ لوگ تھے نا سب ایبسکانڈر ہیں. یہ اس نے جو منی لانڈرنگ کی, انہوں نے عمران خان نے مل کے کیا کیا کہ اس پیسے کے بدلے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے, اور اس سے پھر وہ القادر یونیورسٹی کی زمین لی. میں بٹ صاحب آتا ہوں دوبارہ, میں ذرا رسپونڈ لے لوں, پھر میں نے شیلا صاحبہ کے پاس جانا ہے. جی صاحب, فرنٹ ڈور بھی, بیک ڈور بھی, اور ساتھ ساتھ آپ بندے کو 14 سال سزا بھی دے دیں, اور اس کی بیگم کو بھی 7 سال سزا دے دیں, جو کہ کابینہ کا حصہ بھی نہ ہو, اور پھر آپ کہیں تم نے سخت بات بھی نہیں کرنی. یہ تو عام آدمی بلبلا اٹھتا ہے. عمران خان صاحب کو اب چپ کرانا چاہتے ہیں سر. دیکھیں مجھے یہ یاد کریں, فیصل چودھری صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب 2018 کے بعد ہوا, اس رجیم نے کیا, میاں صاحب تو اپنی وائف سے, آپ دیکھیں ان کے والد صاحب جب فوت ہوئے, وہ ان کے ساتھ پاکستان نہیں آ سکے. جو میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کی وائف تھی, وہ جی ٹی روڈ نکل آئے تھے, مجھے کیوں نکالا؟ ان کو بتاتے ہیں آپ اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا عمران کے ساتھ جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا. ان کی جو بیٹی کو, مریم نواز شریف کو, جیل میں تھے تو ان کے سامنے گرفتار کر کے لے گئے. میاں صاحب تو اپنے والد کا جنازہ پڑھنے پاکستان نہیں آ سکے. جب ان کی وائف قوم میں تھی تو جیل میں میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں جیلر کے پاس گیا کہ یار میری بات کرا دو میرے بیٹے سے, تو اس نے کہا کہ آپ کے اس ویک کے منٹ ختم ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا یار میں اپنے فون, بٹ صاحب زمان پارک میں بھی یہی ہوا ہے نا, بٹ صاحب کچھ مختلف نہیں ہوا, زمان پارک میں بھی یہی ہوا ہے. عمران خان صاحب کی بیگم کو بھی جیل ہوئی ہے, عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی جیل میں بھیجا ہے. یہ سب چیزیں برابر ہوئی ہیں, کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے سر. نہیں, ان کو بڑی فکر ہے. میں ان کو بتاؤں کہ وہ بھی یاد کریں, میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں. اس کو ہم نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کریں, ہم نے کہا تھا کہ جا کے فورسز پہ حملہ کریں, ہم نے کہا تھا 26 دسمبر کو جا کے کہ اپنی کیا کہتے ہیں جس جگہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں تھی, کورٹ نے آپ کو منع کیا تھا, آپ نے وہاں جا کے گولیاں چلائیں, رینجر والوں کو مارا, پولیس والے قتل کیے, رینجر والے قتل کیے. ہم نے کہا یہ کام عمران خان نے کیا. ابھی جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, جب وہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے تھے تو اصل ماسٹر مائنڈ تو جیل میں بیٹھا ہے. دوسری بات یہ بار بار کہتے ہیں جو 190 ملین کا کیس ہے نا, آپ پلیز اگر وہ ٹھیک پیسے ہوتے اس کے ملک ریاض کے تو وہ پیسے لندن میں ہی رہتے. ملک ریاض اچھا مذاکرات پہ آ جاتے ہیں. بٹ صاحب میں نہیں آپ کو سمجھا سکتا, میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں سامنے رکھی ہے نا, اب میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کوئی فیصلہ کرے تو کرے. آپ نے پچھلے پروگرام میں مجھے کہا کہ یہ کبھی بھی پی ٹی آئی والے یہ عمران خان لکھ کے اپنے مطالبات نہیں دیں گے, چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے نہیں دیں گے. اب انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے دے دیا ہے, تو سر آپ بنائیں گے جوڈیشل کمیشن اب 9 مئی اور 26 نومبر پر؟ دیکھیں جو انہوں نے جو ڈیمانڈ لکھ کے دیے چارٹر آف ڈیمانڈ, اس کے لیے ایک مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, اس میں کاف لیگ ہے, اس میں 7 جماعتیں جو شامل ہیں. انہوں نے جو مطالبات دیے ہیں وہ جا کے اپنے لیڈران سے وہ بات کریں گے, وہ 7 دن بعد اس کا جواب ان کو مل جائے گا. لیکن اگر وہ سارے مان گئے تو اس پہ جس طرح کی دیکھیں
अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन से बात करे, उन्होंने एक कमेटी बनाई, सिंसियरिटी आपको नजर आती है, लेकिन इमरान खान यू टर्न लेने वाला आदमी अभी आप शुरू हो गया, वो ऐसे ही करेगा। वो चाह रहा था कि मुझे सजा ना हो, क्यों ना हो भाई, ये फैसला मतलब वो डील नहीं चाह रहा ना यूके में सर, फैसला तभी तो हुआ है इतनी कि सख्त बातें कर मलक रहे हैं। रियाज करप्ट है। सुने प्लीज, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग है, साबित हुई है, पैसा स्टेट बैंक में आना था। इनसे पूछे किसने आपको कहा कि आपने उसके जुर्माने में जमा कराया है? ये सजा तो इसकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा वापस फिर अपना स्टेट बैंक में जमा कराया, जुर्म तो उसने कर दिया। अलकादर यूनिवर्सिटी ये इसी सिलसिले में उसको मिली, उसके बदले इसने जो 400 जो जमीन ली है 400 कनाल, और मुझे बताएं बुशरा बीबी सुना 45-46 करोड़ की वो जमीन है। फराग गोगी को किसने मंगाया है? अच्छा बट साहब मैं आता हूँ, बट साहब मैं आता हूँ। चला रजा साहब आप बताएं, पीपल्स पार्टी को है बट साहब जो पीछे से कह देते हैं, अटो कह देते हैं। अच्छा यहाँ से ये पूछिएगा पीपल्स पार्टी वालों से कि मलिक रियाज साहब का ये सौदा जो है मनी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ये क्या था? जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर किया था, वो जो मनी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो इन्होंने कम रैंकों पे जमीन बेची थी, ये क्या फ्रॉड है, ये क्या चक्कर है जी? अच्छा मैं इसके ऊपर भी रोशनी डालना भाई मैं पूछ लेता हूं, आपका ये सवाल पूछ लेता हूं, मैं बिल्कुल पूछ लेता हूं। जरा बट ये साहब जो एक मिनट वेट कर ले, ने वहां पे बट साहब वेट कर ले, वहां पे जो मैं आता हूं। बट साहब को बहुत जोर से आई हुई है, बट साहब नहीं बेचारे कर बट सकते, साहब बट साहब का केस उड़ गया है, बट साहब एक और मिनट बट रुक साहब का जाए। वो मीटिंग के बाद बट साहब का जो है ना वो जज्बात बहुत आए हुए हैं। बट साहब एक मिनट रुक जाए जरा, बट साहब मैं आगे आ रहा हूं आपके पास। परेशान हो गए हैं।